میں عمران خان کی رگ رگ سے واقف، رگ رگ سے، اس لیے 15-20 سال 26 سال ایک طویل عرصہ، تو اس میں 15 برس ایسے ہیں جس میں میں تنہا جرنلسٹ تھا جو اس کے ساتھ تھا۔ رفاقت بہت، میں نے اس کے ساتھ شاموں کو کتنی دفعہ واک کی، کتنے سفر کیے، کتنی دفعہ مطلب یہ کہ گھنٹوں گپ شپ کی، 4-4 گھنٹے 6-6 گھنٹے جب جاتے تھے میاں والی جاتے تھے 15-15 20-20 گھنٹے سفر میں ایک ساتھ گزرتے تھے۔ وہ میاں والی بہت بڑا حلقہ ہے، جی جی 8-8 گھنٹے تو جیپ میں ٹریول کرتے رہتے تھے۔ عمران خان صاحب اس طرح کی شرط نہیں مانیں گے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پریشر میں الٹ، یہ پشتونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے دلیل پہ نہیں، پشتون تانے پہ پلٹ کر آتا ہے۔ اچھا وہ آپ اس کو پریشرائز کریں گے وہ تو الٹا ریئیکٹ کرے گا۔ اچھا یہ کہ وہ اس کو نااہل کر دیں، نااہل کون کر دے گا؟ اس کو نااہل کر دیں گے فورن فنڈنگ میں، توشہ خانہ میں، وہ جی کر دیں گے، سارا ملک ہی بند ہو جائے گا بھائی جان، کاروبار حیات رک جائے گا۔ جس آدمی کے ساتھ 50% لوگ ہوں، اس سے زیادہ ہوں، مور اوور وہ انتھوزیاسٹک ہوں، پرجوش ہوں، اور وہ کہے گا شہر بند کر دو، کون کرے وہ گا؟ کہتے ہیں ہم میڈیا کے ذریعے مینیج کر لیں گے، میڈیا کے ذریعے۔ توشہ خان کیس میں ہے کیا؟ پھر نواز شریف صاحب بھی نااہل ہو جائیں گے، زرداری صاحب بھی نااہل ہو جائیں گے، سارے بے شمار گاڑی لے کر بیچ دی ہے۔ نہیں تو گاڑی کا کیا ہے جی، اس میں ہے ہی کچھ نہیں۔ ابھی کیس چلے گا نا لندن میں، ہاں دیکھیے 10 لاکھ پاؤنڈ جب والا۔ عمران خان نے کہا، آپ کو اس کے کیس کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب کیس چلے گا لندن میں تو دانتوں تک بس ان کی یہ عذاب میں پھنسیں گے۔ وہ کیس ضرور کرے گا، میں اسے جانتا ہوں، میں دوبارہ کر رہا ہوں۔ عمران خان ہاں وہ ایک دن کہنے لگا، واک کر رہے تھے ہم، تو کہنے لگا پیسے نہیں۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ ہے، کوئی ڈسکس کرنے والی چیز ہے؟ تو ایسنسری وہ تو کبھی پیسوں کا ذکر کم ہی کرتا، پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا چلو کہیں سے آ جائیں گے، کسی کہتے ہیں کچھ کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ تو اس نے مجھے بتایا، او بھائی $1 لاکھ مل گئے۔ کہاں سے؟ وہ نقشہ جو بنایا نا مکان جو اس کا ہے، وہ سیدھا جھیل کی طرف یوں اس کے رخ کرنے کے بجائے ذرا ایسا فرق تھا، ٹھیک ہے، اس پہ مقدمہ کر دیا۔ میں نے کہا خان یار تمہارا بڑا ذریعہ آمدن ہے مقدمات کرنا، بوتم سے بھی لے لیے $1 لاکھ، ہاں لے لی، اس سے بھی لے لیے، تو تمہارا تو تیری بیگم کا تمہارا یہ مستقل ذریعہ آمدن ہے۔ اچھا اس نے سیٹلمنٹ کر کے وہ $1 لاکھ دیے تھے وہ اس کے نقشے کے، تو وہ واپس کر دیے۔ تو میں نے کہا بوتھم کا کیا قصہ ہے؟ کہنے لگا بوتھم جیت رہا تھا۔ اب وہ کیس کی تفصیل کو چھوڑے، مجھے کچھ ایسا یاد بھی نہیں۔ بوتھم جیت رہا تھا تو میاں بشیر صاحب تھے ایک صوفی لاہور کے، آپ کے ذہن میں ہے؟ جی اے جی آفس میں کام کا خاموش طبع آدمی تھے، ان کا کوئی کلیم نہیں تھا۔ وہ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے جو عمران خان جب پہلی دفعہ کسی دوست سے ملا، میں نے گولڈی نے ملایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ رات کو 3 دفعہ بیٹھتے ہی ان سے کہا کہ آپ رات کو 3 دفعہ درود پڑھتے ہیں سونے سے پہلے؟ تو خان صاحب نے کہا نہیں یہ بات تو صحیح نہیں۔ انہوں نے کچھ دیر سوچا، ہاں آپ کی والدہ پڑھتی 3 دفعہ درود پڑھ کے پھونک مارتی۔ تو وہ بالکل ہکا پکا کر گئے، تو ان سے بڑی ریلیشن شپ ہو گئی، ان سے ملنے لگے۔ وہ ہی واز دی اونلی پرسن جو سب لوگ کہتے تھے 20 میں سے 19 ڈاکٹر کہتے تھے نہیں بن سکتا، 20 میں کہتے تھے بن سکتا ہے چل نہیں سکتا، ہی واز دی اونلی پرسن جو کہتے تھے بالکل بنے گا اور چلے گا۔ آتا تھا تھپکی دے کے چلا جاتا تھا، حوصلہ افزائی کر کے۔ خان صاحب نے انہیں فون کیا کہ جوری میرے خلاف ہے اور فیصلہ میرے خلاف ہونے، $1 لاکھ کا جرمانہ۔ حالات اس زمانے میں خان صاحب کے اچھے نہیں تھے، صحیح ہے، میڈلز بھیج دیے تھے، میڈلز۔ اچھا ہاں وہ تو بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں، واقعات زندگی کے بڑے دلچسپ ہیں۔ تو میاں بشیر نے کہا آپ جیت جائیں گے۔ اس نے کہا کیسے؟ وہ تو جوری میرے خلاف ہے، بالکل واضح ہے۔ انہوں نے کہا اللہ ان کے دل بدل ڈالے گا۔ اچھا پھر کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ ان کے دل بدل رہا ہے۔ دیکھیں صوفی پہ ایسا وقت بھی بڑا پہنچے ہوئے بزرگ تھے، اور وہ بیٹھے اور $1 لاکھ بوتم کو دینا پڑے۔